اللہ کا اعلان جنگ۔ جو آدمی ماں باپ کو گالی دیتا ہے، اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، اذیت دیتا ہے ماں باپ کو، اس پر جب موت کا وقت آتا ہے وہ کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ بعض اعمال ایسے ہیں جن کی نحوست موت کے وقت ظاہر ہوتی ہے، اور اس نحوست کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایمان سلب ہو جائے، ایمان ضائع ہو جائے۔ آج دنیا میں تو ہمیں اختیار ہے، ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں، پر موت کا وقت بڑا سخت ہوتا ہے۔ اس وقت جب اپنے اوپر بھی کنٹرول نہیں رہے گا، اگر ان گناہوں کی نحوست ظاہر ہو اور ایمان ضائع ہو جائے تو کتنی بری ہو۔ پانی پر سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، پریا اسی دا جانیے جس دا توڑ۔ شراب انسان کی عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے، انسان کو جانور بنا دیتی ہے۔ عقل کی وجہ سے ہی انسان شرف رکھتا ہے اور مقام رکھتا ہے دیگر حیوانات، لیکن شراب انسان کو حیوان بنا دیتی ہے، رشتوں کا احترام ختم ہو جاتا ہے، بیٹی بہن اور ماں کی پہچان ہی نہیں رہ جاتی۔ کتنے قتل ایسے ہیں جو شراب کی وجہ سے، کتنی چوریاں ایسی ہیں جو شراب کی وجہ سے ہوتی۔ یہ ام الخبائث۔ اگر کیونکہ بعض دوست اس حوالے سے بھی سوال کرتے ہیں، اگر کوئی دوست یا آپ کے واقف کاروں میں سے کوئی اس مرض میں مبتلا ہو، اس کے لیے ایک وظیفہ بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے یا قابل۔ یہ دعا کے ساتھ جو غلط دعا لین والا دعا، یا قابل۔ اگر کوئی 5418 دفعہ اسے پڑھ کے پانی پہ دم کر لے اور شرابی کی قمیض پر چھاتی والی جگہ پہ وہ پانی چھڑک دے، جب وہ قمیض پہنے گا تو یا قابل اس میں مبارک کی تاثیر سے اس کے دل میں شراب کی نفرت ہے۔ یہ جو لفظ ہے یا قابل، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے جس کا معنی ہے روکنے والا۔ اور اگر کسی کا دل گناہ کی طرف کھنچتا ہے، برائی کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے ممیت۔ ممیت کا مطلب ہے مارنے والا۔ میں لاکھ کوشش کروں اپنے دل سے گناہوں کی محبت نکال نہیں سکتا جب تک اللہ کی مدد شامل حال۔ تو جو آدمی 100 دفعہ صبح شام پڑھے یا اللہ ہو یا ممیت، اس کے دل میں برائی سے نفرت اور نیکی کی محبت پیدا ہو جائے۔ یہ بھی میں ایمان پر خاتمے کے حوالے سے وظیفہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ بعض اعمال ایسے ہیں جن کی نحوست موت کے وقت ظاہر ہوتی ہے، تو ہمیں ان اعمال سے بچنا چاہیے۔ اور انہی میں سے ایک عمل جو ہے وہ شراب نوشی ہے کہ اس کی نحوست موت کے وقت ظاہر ہوتی ہے، ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض اعمال ایسے ہیں جن کی برکت موت کے وقت ظاہر ہوتی ہے اور اس برکت سے ایمان نصیب ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اذان غور سے سنے، اذان کا جواب دے، اذان ختم ہو تو وہ حضور پہ درود پڑھے، دعائے معصورہ پڑھے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمہ الی آخرہ۔ حضور فرماتے ہیں حلت لہ شفاعتی، جس نے اذان غور سے سنی، اذان کا جواب دیا اور اس کے بعد میرے لیے مقام محمود کی دعا کی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں حلت لہ شفاعتی، قیامت کے دن میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں۔ تو یہ عمل ایسا ہے، درود شریف پڑھنا اور اذان غور سے سننا، جس سے ایمان پر خاتمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ حضور کا یہ معمول تھا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کے پاس بیٹھتے اور ان سے پوچھتے تم میں سے آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو سناؤ۔ صحابہ اپنے خواب سناتے اور کبھی ایسا ہوتا کہ حضور اپنا کوئی خواب بیان کرتے۔ نوادر الاصول میں ہے، حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
یہ روایت نقل کی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد حضور صحابہ کے درمیان بیٹھے اور حضور نے اپنا خواب بیان کیا. اس میں سے ایک نقطہ عرض کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا صحابہ میں نے خواب دیکھا کہ میرا ایک امتی پرسراب پہ چڑھا ہے اور اس کے قدم لرزنے لگے. قریب تھا کہ وہ دوزخ میں گر جائے لیکن وہ امتی ایسا تھا کہ دنیا میں میرے اوپر درود پڑتا تھا, میرے اوپر سلام پڑتا تھا. جب پل صراط میں اس کے قدم لغزش کھانے لگے تو درود و سلام کا ثواب پہنچا اور درود نے اسے سہارا دے دیا. پل صراط سے اٹھا کے اسے جنت کے دروازے تک پہنچا دیا. درود و سلام ایسا وظیفہ ہے کہ جس سے ایمان پر خاتمہ نصیب ہوتا ہے اور پرسرات پہ سہارا اور مدد مل جاتی ہے. ایمان پر خاتمے کے حوالے سے میں نے ایک وظیفہ آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے اور وہ وظیفہ ہے درود و سلام. درود شریف کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں. روزانہ کی ایک تعداد مقرر کر لیں کہ میں نے یہ درود شریف روزانہ پڑھنا ہے. اگر آپ باقاعدگی سے درود شریف روزانہ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ زندگی کے جس امتحان میں ڈالے گئے ہیں اس میں کامیاب ہو جائیں. حضور کی حدیث ہے, فرمایا میرا امتی ایک دفعہ میرے اوپر سلام پڑھے لرد اللہ علیہ روحی, اللہ میری روح مجھے لوٹا دیتا ہے. اور درود ہر وقت پڑھا جا رہا ہے. اس کا مرادی معنی محدثین نے بیان کیا. حضور فرماتے ہیں اللہ میری توجہ اس درود پڑھنے والے کی طرف کر دیتا ہے اور میں اسے سلام کا جواب دیتا. دو فضیلتیں بیان کی. جو سلام پڑھتا ہے حضور کی توجہ اس کی طرف ہو جاتی ہے اور حضور اسے سلام کا جواب دیتے ہیں. حضور کا جواب دینا یہ کوئی معمولی کمال نہیں. ہارون الرشید کے زمانے میں ایک قیدی کو پھانسی دینے کا وقت آیا. آخری خواہش پوچھی گئی. آج کل بھی رواج ہے, پوچھتے ہیں آخری خواہش کیا. اس قیدی نے کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے بادشاہ سے ملا دو, ملاقات کروا دو. سپاہیوں نے اس قیدی کو پکڑا اور لے گئے ہارون الرشید کے دربار میں. جب وہ بادشاہ کے دربار میں داخل ہوا تو اس نے اونچی آواز سے سلام کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بادشاہ نے بھی اونچی آواز میں جواب دیا, وعلیکم السلام. جب بادشاہ جواب دے چکا تو اس قیدی نے سپاہیوں سے کہا میں آزاد ہو گیا. سپاہیوں نے کہا تو کیسے آزاد ہو گیا ہے, تجھے تو واپس لے کے جانا ہے اور پھانسی چڑھانا ہے. اس قیدی نے کہا تم نے سنا نہیں بادشاہ نے میری آزادی کے آرڈر جاری کر دیے. بادشاہ نے کہا میں نے کب تیری آزادی کے آرڈر جاری کیے, میں نے تو صرف سلام کا جواب دیا ہے. اس قیدی نے کہا حضور یہ جو آپ نے کہا ہے وعلیکم السلام اس کا مطلب کیا ہے. بادشاہ نے کہا اس کا مطلب ہے تیرے اوپر سلامتی ہو. قیدی نے کہا ایک طرف سلامتی دیتے ہو دوسری طرف پھانسی چڑھا دو. مردوں کسی ایک زبان پہ کھڑے رہو, یا پھانسی دو یا سلامتی دو. ہارون الرشید متاثر ہوا. اس نے کہا قیدی ذہین ہے پر یہ بتاؤ اسے پھانسی کیوں دی جا رہی ہے, اس کا جرم کیا. سپاہیوں نے کہا اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے قتل کیا ہے. اب سنیں ہارون الرشید کا فیصلہ. اس نے کہا جاؤ مقتول کے وارثوں کو بلاؤ, دیت دے کے میں صلح کراؤں گا. جسے میں نے سلام کا جواب دے دیا ہے اب میں اسے پھانسی نہیں چڑھنے دوں گا. میں اپنے لفظوں کی لاج رکھوں گا. میری ملت کے بادشاہ اور مسلمانوں, جسے دنیا کا بادشاہ سلام کا جواب دے دیتا ہے پھر اسے پھانسی نہیں چڑھنے دیتا, تو جسے نبیوں کے سردار سلام کا جواب دے دے میرے آقا پھر اسے دوزخ میں نہیں جانے. جس طرف
وظیفہ بیان کیا. اگر دل میں خواہش ہے کہ جب موت کا وقت آئے تو امام الانبیاء کا چہرہ آنکھوں کے سامنے ہو, تو آج دنیا میں درود و سلام کو وظیفہ بنا. حضرت نظام الدین اولیاء مثال سے 40 دن پہلے کھانا پینا چھوڑ دیا. مریدین پوچھتے ہیں حضرت آپ کیوں نہیں کھانے پینے کی طرف توجہ کرتے, ہر وقت روتے کیوں رہتے ہیں؟ فرمایا چند دن پہلے حضور کی زیارت ہوئی, حضور نے فرمایا نظام الدین تو کب آئے گا, میں تیرا انتظار کر رہا ہوں. اور جناب ابن الفارس وصال کے وقت رو رہے ہیں. مریدین نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ ہم نے تو سنے اس وقت اللہ والے خوش ہوتے ہیں اور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا میرے رب نے 8 جنتیں میرے سامنے سجا کے کر دی ہے, میں ساری جنتوں کو دیکھ رہا ہوں, پر رو اس لیے رہا ہوں کہ جنتیں تو نظر آ رہی ہیں, سرکار مدینہ کا دیدار نہیں ہو رہا. میں نے عبادت کی ہے تو اللہ کے رسول کی خوشی کے لیے کی ہے, اللہ کی رضا کے لیے کی ہے, میں صرف جنتوں کے لیے نہیں کی. تھوڑی دیر بعد مسکرانے لگے, کہنے لگے اب مجھے حضور کا دیدار بھی ہو رہا ہے, اب مجھے حضور کی زیارت بھی ہو رہی ہے. کتنی اچھی موت ہے کہ روح جسم سے نکلنے لگے تو حضور لینے میں بھی آ جائے. اسی کو موت کہتے ہیں تو یا رب بار بار وقت اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا. میں انہی الفاظ پر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. میں نے 3 نکات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں, دوہرا اس لیے رہا ہوں تاکہ میری گفتگو بے مقصد نہ ہو, اس کا ماحصل آپ تک پہنچ جائے. ایک تو اپنے وقت کی قدر کریں, یہ گزرا ہوا وقت پھر حاصل نہیں ہوتا, یہ سونے سے قیمتی شے ہے. اور دوسرا اپنی روح پر ظلم نہ کریں. یہ جسم کے اندر جو اصل جوہر ہے وہ روح ہے, اپنی روح کی غذا کا خیال کریں, روح کو روحانیت پہنچائیں تو موت آسان ہو جائے گی. زندگی اس طرح گزاریں کہ جینا بھی آسان ہو اور مرنا بھی آسان ہو. اور تیسرا نقطہ جو میں نے بیان کیا وہ ایمان پر خاتمے کی فکر ہے. سدا اس دنیا میں نہیں رہنا, فکر کریں کہ جب موت آئے تو ایسی موت ہو کہ اللہ راضی ہو, اللہ کا رسول راضی ہو. ایمان کو خراب کرنے والے یا خاتمے کو خراب کرنے والے جو عمل ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں, اور جن اعمال سے خاتمہ اچھا ہوتا ہے ان اعمال کو اپنائیں. ان میں سے ایک عمل درود شریف میں نے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا